कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू। मुझे भी तरस ही आता है इस पे। मोहब्बत तो दे नहीं सकता इसको मैं, और अगर छोड़ना भी चाहूं जाएगी कहाँ ये? बाप का घर तो है नहीं इसके पास। इसका जो दिमाग इतना खराब हुआ है ना, वो आप जैसे खड़ूस बाप की वजह से हुआ है। शराब कामया, देख रही हो, एक वर्ड नहीं सुन सकती आपके अगेंस्ट। तो बात क्लियर होगी, प्रॉब्लम मैं ही हूं ना? हाँ, तुम ही प्रॉब्लम हो। तो ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। You'll stay happy together, बात खत्म हो गई, यही चाहते हैं ना आप? अब तबीयत कैसी है पापा? बिल्कुल ठीक हूँ। बस इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में रूटीन की जिंदगी शुरू हो जाएगी। तुम बताओ आयरा, तुम्हारा क्या इरादा है? अभी कुछ सोचा नहीं है। बेटा देखो बेटा, अगर मेरे किसी भी दबाव में आकर तुमने कामयाब को छोड़ने का फैसला किया है ना, तो मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, तुम वापस चली जाओ। बस मैं तुम्हें मजीद तकलीफ में नहीं देखना चाहता। पापा आपका फैसला पहले भी सही था और अब भी सही है। सब सही हो जाएगा। कामयार, हम सोच रहे हैं कि हमें आयरा के घर जाना चाहिए कि तू आयरा को वापस ले आए। इतने दिन गुजर गए हैं, खुद ही कह रहा है तू कि सोबर हो गया, तो फिर मसला क्या है? दादू, मुझे खुद पे भरोसा नहीं है। मुझे नहीं पता मैं कैसे रिएक्ट करूंगा जब वो मेरे सामने आएगी। और क्या हो जाता है मुझे, मेरा दिल करता है मैं उसे तकलीफ पहुंचाऊं, और जब तकलीफ पहुंचा देता हूं तो खुद बुरा लगता है। मैं उसको मजीद अजियत नहीं देना चाहता। वो जा चुकी है और वो वापस नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? हम लाएंगे ना जाके उसे। इरफान, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। शायद वो लोग खुद आना चाह रहे हो आयरा को लेने के लिए। आप भी थोड़ी नरमी दिखाइएगा, हमारी बच्ची का घर बन जाएगा ना। अगर उसका घर बनने जैसा होगा ना, तो मैं अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हूं, लेकिन अगर वही कामयाब नजर। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो की आखिरी किस्त एक निहायत जज्बाती और फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और कामयार की कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। आखिरी किस्त में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही, वो टूट चुकी है मगर अब मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है।
آئرہ کے باپ کو سب کچھ سمجھ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے محبت کے لیے سب کچھ قربان کیا، مگر بدلے میں اسے صرف دکھ ملا۔ وہ آئرہ کو زبردستی واپس بھیجنے کے بجائے اسے خود فیصلہ کرنے کا حق دیتے ہیں۔ وہ نرمی سے کہتے ہیں، بیٹا اگر تم خود واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ یہ سن کر آئرہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، مگر اس کے دل میں جواب صاف ہوتا ہے، وہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ ان کا باپ اس کو کہتا ہے کہ میں بالکل تم پہ زور نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ میں نے پہلے تمہیں منع کر دیا تھا، لیکن اب میں منع نہیں کرتا۔ اگر تم کامیار کے ساتھ خوش ہو تو تم جا سکتے ہو۔ دوسری طرف کامیار کو اپنی غلطیوں کے احساس ہو چکا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر آئرہ کو واپس لینے آتا ہے۔ وہ آئرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے، گینڈو انتظار کرتا ہے، اس امید میں کہ شاید آئرہ باہر آئے، شاید اسے ایک موقع اور دے دے۔ لیکن اس بار حالات بدل چکے ہیں۔ آئرہ کلکی سے اسے دیکھتے ہیں، مگر اس کے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے دل میں اب بھی جذبات ہوتے ہیں، مگر وہ جان چکی ہوتی ہے کہ صرف محبت کافی نہیں ہوتی۔ آخرکار آئرہ باہر آتی ہے۔ کامیار اسے دیکھ کر امید سے بھر جاتا ہے۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے کیے پر پچھتاوا ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور آئرہ کو واپس لے جانا چاہتا ہے، لیکن آئرہ اس بار خاموش نہیں رہتی۔ وہ پرسکون لہجے میں کہتی ہے، کامیار میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہ الفاظ کامیار کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوتے۔ آئرہ آگے کہتی ہے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، مگر تم نے کبھی میری قدر نہیں کی۔ اب جب میں نے خود کو سنبھال لیا ہے تو میں دوبارہ وہی زندگی نہیں جینا چاہتی جہاں میرے کوئی اہمیت نہ ہو۔ کامیار کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا ہوتا ہے، مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ آئرہ واپس مڑ جاتی ہے اور اس بار وہ پیچھے نہیں دیکھتی۔ کامیار وہی کھڑا رہ جاتا ہے، اکیلا، اپنی غلطیوں کے ساتھ۔ کہانی کے اختتام آئرہ کی مضبوط اور خودداری پر ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی طرف بڑھتی ہے۔ جبکہ کامیار یہ سیکھتا ہے کہ کبھی بھی ایک موقع کھونے کا مطلب ہمیشہ کے لیے کھونا ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کہ آخری قسط ایک نہایت جذباتی اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچتی ہے، جہاں آئرہ اور کامیار کی کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ آخری قسط میں آئرہ اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے اور اب وہ پہلی والی آئرہ نہیں رہی۔ وہ ٹوٹ چکی ہے مگر مضبوط بھی ہو چکی ہے۔ اس کے چہرے پر خاموشی، مگر اس خاموشی کے پیچھے بہت درد اور سچائی چھپی ہوتی ہے۔ آئرہ کے باپ کو سب کچھ سمجھ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے محبت کے لیے سب کچھ قربان کیا، مگر بدلے میں اسے صرف دکھ ملا۔ وہ آئرہ کو زبردستی واپس بھیجنے کے بجائے اسے خود فیصلہ کرنے کا حق دیتے ہیں۔ وہ نرمی سے کہتے ہیں، بیٹا اگر تم خود واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ یہ سن کر آئرہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، مگر اس کے دل میں جواب صاف ہوتا ہے، وہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ ان کا باپ اس کو کہتا ہے کہ میں بالکل تم پہ زور نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ میں نے پہلے تمہیں منع کر دیا تھا، لیکن اب میں منع نہیں کرتا۔ اگر تم کامیار کے ساتھ خوش ہو تو تم جا سکتے ہو۔ دوسری طرف کامیار کو اپنی غلطیوں کے احساس ہو چکا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر آئرہ کو واپس لینے آتا ہے۔ وہ آئرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے، گینڈو انتظار کرتا ہے، اس امید میں کہ شاید آئرہ باہر آئے، شاید اسے ایک موقع اور دے دے۔ لیکن اس بار حالات بدل چکے ہیں۔ آئرہ کلکی سے اسے دیکھتے ہیں، مگر اس کے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے دل میں اب بھی جذبات ہوتے ہیں، مگر وہ جان چکی ہوتی ہے کہ صرف محبت کافی نہیں ہوتی۔ آخرکار آئرہ باہر آتی ہے۔ کامیار اسے دیکھ کر امید سے بھر جاتا ہے۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنے کیے پر پچھتاوا ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور آئرہ کو واپس لے جانا چاہتا ہے، لیکن آئرہ اس بار خاموش نہیں رہتی۔ وہ پرسکون لہجے میں کہتی ہے، کامیار میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہ الفاظ کامیار کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوتے۔ آئرہ آگے کہتی ہے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، مگر تم نے کبھی میری قدر نہیں کی۔ اب جب میں نے خود کو سنبھال لیا ہے تو میں دوبارہ وہی زندگی نہیں جینا چاہتی جہاں میرے کوئی اہمیت نہ ہو۔ کامیار کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا ہوتا ہے، مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔
आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। कामयार वही खड़ा रह जाता है अकेला अपनी गलतियों के साथ। कहानी के इख्तिताम आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ती है। जबकि कामयार ये सीखता है कि कभी भी एक मौके खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो कि आखिरी किस्त एक नहायत जज्बाती और फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और खमियार की कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। आखिरी किस्त में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही। वो टूट चुकी है मगर मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आयरा के बाप को सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो देखते हैं कि इनके बेटी ने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया, मगर बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। वो आयरा को ज़बरदस्ती वापस भेजने के बजाय उसे खुद फैसला करने का हक देते हैं। वो नरमी से कहते हैं, बेटा अगर तुम खुद वापस जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सुनकर आयरा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाती है, मगर इसके दिल में जवाब साफ होता है। वो वापस नहीं जाना चाहती। उनका बाप उसको कहता है कि मैं बिल्कुल तुम पे जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन अब मैं मना नहीं करता। अगर तुम कामयार के साथ खुश हो तो तुम जा सकते हो। दूसरी तरफ कामयार को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। तो पहली बार अपनी अना को एक तरफ रख कर आयरा को वापस लेने आता है। तो आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है। गेंडो इंतज़ार करता है उस उम्मीद में कि शायद आयरा बाहर आए, शायद उसे एक मौका और दे दे। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। आयरा कल्कि से उसे देखते हैं, मगर के कदम आगे नहीं बढ़ते। इसके दिल में अब भी जज्बात होते हैं, मगर वो जान चुकी होती है कि सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती। आखिरकार आयरा बाहर आती है। कामयार उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है। वो इससे बात करने की कोशिश करता है, माफ़ी मांगता है, अपनी किए पर पछतावा जाहिर करता है। वो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और आयरा को वापस ले जाना चाहता है। लेकिन आयरा इस बार खामोश नहीं रहती। वो पुरसकून लहजे में कहती है, कामयार मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये अल्फाज कामयार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। आयरा आगे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, मगर तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है तो मैं दोबारा वही ज़िंदगी नहीं जीना चाहती जहाँ मेरी कोई अहमियत ना हो। कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता। इसकी आंखों में पछतावा होता है, मगर वक्त गुजर चुका होता है। आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। कामयार वही खड़ा रह जाता है अकेला अपनी गलतियों के साथ। कहानी के इख्तिताम आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ती है। जबकि कामयार ये सीखता है कि कभी भी एक मौके खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो कि आखिरी किस्त एक नहायत जज्बाती और फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और खमियार की कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। आखिरी किस्त में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही। वो टूट चुकी है मगर मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आयरा के बाप को सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो देखते हैं कि इनके बेटी ने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया, मगर बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। वो आयरा को ज़बरदस्ती वापस भेजने के बजाय उसे खुद फैसला करने का हक देते हैं। वो नरमी से कहते हैं, बेटा अगर तुम खुद वापस जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सुनकर आयरा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाती है, मगर इसके दिल में जवाब साफ होता है। वो वापस नहीं जाना चाहती। उनका बाप उसको कहता है कि मैं बिल्कुल तुम पे जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन अब मैं मना नहीं करता। अगर तुम कामयार के साथ खुश हो तो तुम जा सकते हो। दूसरी तरफ कामयार को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। तो पहली बार अपनी अना को एक तरफ रख कर आयरा को वापस लेने आता है। तो आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है। गेंडो इंतज़ार करता है उस उम्मीद में कि शायद आयरा बाहर आए, शायद उसे एक मौका और दे दे। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं।
आयरा हल्की से उसे देखते हैं मगर के कदम आगे नहीं बढ़ते। इसके दिल में अब भी जज्बात होते हैं मगर वो जान चुकी होती है कि सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती। आखिरकार आयरा बाहर आती है। कामयार उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है। वो इससे बात करने की कोशिश करता है, माफ़ी मांगता है, अपने किए पर पछतावा जाहिर करता है। वो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और आयरा को वापस ले जाना चाहता है, लेकिन आयरा इस बार खामोश नहीं रहती। वो पुरसकून लहजे में कहती है, कामयार मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये अल्फाज कामयार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। आयरा आगे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया मगर तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है तो मैं दोबारा वही ज़िंदगी नहीं जीना चाहती जहाँ मेरी कोई अहमियत ना हो। कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता। इसकी आंखों में पछतावा होता है मगर वक्त गुजर चुका होता है। आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। कामयार वही खड़ा रह जाता है, अकेला, अपनी गलतियों के साथ। कहानी के इख्तिताम आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ती है। जबकि कामयार ये सीखता है कि कभी भी एक मौके खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो कि आखिरी किस्त एक नहायत जज्बाती और फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और कामयार की कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। आखिरी किस्त में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही। वो टूट चुकी है मगर अब मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आयरा के बाप को सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो देखते हैं कि इनके बेटी ने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया मगर बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। वो आयरा को ज़बरदस्ती वापस भेजने के बजाय उसे खुद फैसला करने का हक देते हैं। वो नरमी से कहते हैं, बेटा अगर तुम खुद वापस जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सुनकर आयरा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाती है मगर इसके दिल में जवाब साफ होता है। वो वापस नहीं जाना चाहती। उनका बाप उसको कहता है कि मैं बिल्कुल तुम पे जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन अब मैं मना नहीं करता। अगर तुम कामयार के साथ खुश हो तो तुम जा सकते हो। दूसरी तरफ कामयार को अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। तो पहली बार अपनी अना को एक तरफ रख कर आयरा को वापस लेने आता है। तो आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है। गेंडो इंतज़ार करता है उस उम्मीद में कि शायद आयरा बाहर आए, शायद उसे एक मौका और दे दे। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। आयरा हल्की से उसे देखते हैं मगर के कदम आगे नहीं बढ़ते। इसके दिल में अब भी जज्बात होते हैं मगर वो जान चुकी होती है कि सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती। आखिरकार आयरा बाहर आती है। कामयार उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है। वो इससे बात करने की कोशिश करता है, माफ़ी मांगता है, अपने किए पर पछतावा जाहिर करता है। वो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और आयरा को वापस ले जाना चाहता है, लेकिन आयरा इस बार खामोश नहीं रहती। वो पुरसकून लहजे में कहती है, कामयार मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये अल्फाज कामयार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। आयरा आगे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया मगर तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है तो मैं दोबारा वही ज़िंदगी नहीं जीना चाहती जहाँ मेरी कोई अहमियत ना हो। कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता। इसकी आंखों में पछतावा होता है मगर वक्त गुजर चुका होता है। आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। कामयार वही खड़ा रह जाता है, अकेला, अपनी गलतियों के साथ। कहानी के इख्तिताम आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ती है। जबकि कामयार ये सीखता है कि कभी भी एक मौके खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो कि आखिरी किस्त एक नहायत जज्बाती और फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और कामयार की कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। आखिरी किस्त में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही। वो टूट चुकी है मगर अब मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आयरा के बाप को सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो देखते हैं कि इनके बेटी ने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया मगर बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। वो आयरा को ज़बरदस्ती वापस भेजने के बजाय उसे खुद फैसला करने का हक देते हैं।
وہ نرمی سے کہتے ہیں بیٹا اگر تم خود واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ یہ سن کر عائرہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، مگر اس کے دل میں جواب صاف ہوتا ہے، وہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ ان کا باپ اس کو کہتا ہے کہ میں بالکل تم پہ زور نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ میں نے پہلے تمہیں منع کر دیا تھا، لیکن اب میں منع نہیں کرتا۔ اگر تم کامیار کے ساتھ خوش ہو تو تم جا سکتے ہو۔ دوسری طرف کامیار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر عائرہ کو واپس لینے آتا ہے۔ وہ عائرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے، گھنٹوں انتظار کرتا ہے، اس امید میں کہ شاید عائرہ باہر آئے، شاید اسے ایک موقع اور دے دے۔ لیکن اس بار حالات بدل چکے ہیں۔ عائرہ کلکی سے اسے دیکھتے ہیں مگر اس کے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے دل میں اب بھی جذبات ہوتے ہیں، مگر وہ جان چکی ہوتی ہے کہ صرف محبت کافی نہیں ہوتی۔ آخرکار عائرہ باہر آتی ہے۔ کامیار اسے دیکھ کر امید سے بھر جاتا ہے۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنی کیے پر پچھتاوا ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور عائرہ کو واپس لے جانا چاہتا ہے، لیکن عائرہ اس بار خاموش نہیں رہتی۔ وہ پرسکون لہجے میں کہتی ہے، کامیار میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہ الفاظ کامیار کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوتے۔ عائرہ آگے کہتی ہے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، مگر تم نے کبھی میری قدر نہیں کی۔ اب جب میں نے خود کو سنبھال لیا ہے تو میں دوبارہ وہی زندگی نہیں جینا چاہتی جہاں میرے کوئی اہمیت نہ ہو۔ کامیار کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا ہوتا ہے، مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ عائرہ واپس مڑ جاتی ہے اور اس بار وہ پیچھے نہیں دیکھتی۔ کامیار وہی کھڑا رہ جاتا ہے، اکیلا، اپنی غلطیوں کے ساتھ۔ کہانی کے اختتام عائرہ کی مضبوط اور خودداری پر ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی طرف بڑھتی ہے۔ جبکہ کامیار یہ سیکھتا ہے کہ کبھی بھی ایک موقع کھونے کا مطلب ہمیشہ کے لیے کھونا ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کہ آخری قسط ایک نہایت جذباتی اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچتی ہے، جہاں عائرہ اور کامیار کی کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ آخری قسط میں عائرہ اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے اور اب وہ پہلی والی عائرہ نہیں رہی۔ وہ ٹوٹ چکی ہے مگر مضبوط بھی ہو چکی ہے۔ اس کے چہرے پر خاموشی، مگر اس خاموشی کے پیچھے بہت درد اور سچائی چھپی ہوتی ہے۔ عائرہ کے باپ کو سب کچھ سمجھ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے محبت کے لیے سب کچھ قربان کیا، مگر بدلے میں اسے صرف دکھ ملا۔ وہ عائرہ کو زبردستی واپس بھیجنے کے بجائے اسے خود فیصلہ کرنے کا حق دیتے ہیں۔ وہ نرمی سے کہتے ہیں، بیٹا اگر تم خود واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ یہ سن کر عائرہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، مگر اس کے دل میں جواب صاف ہوتا ہے، وہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ ان کا باپ اس کو کہتا ہے کہ میں بالکل تم پہ زور نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ میں نے پہلے تمہیں منع کر دیا تھا، لیکن اب میں منع نہیں کرتا۔ اگر تم کامیار کے ساتھ خوش ہو تو تم جا سکتے ہو۔ دوسری طرف کامیار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر عائرہ کو واپس لینے آتا ہے۔ وہ عائرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے، گھنٹوں انتظار کرتا ہے، اس امید میں کہ شاید عائرہ باہر آئے، شاید اسے ایک موقع اور دے دے۔ لیکن اس بار حالات بدل چکے ہیں۔ عائرہ کلکی سے اسے دیکھتے ہیں مگر اس کے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے دل میں اب بھی جذبات ہوتے ہیں، مگر وہ جان چکی ہوتی ہے کہ صرف محبت کافی نہیں ہوتی۔ آخرکار عائرہ باہر آتی ہے۔ کامیار اسے دیکھ کر امید سے بھر جاتا ہے۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنی کیے پر پچھتاوا ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور عائرہ کو واپس لے جانا چاہتا ہے، لیکن عائرہ اس بار خاموش نہیں رہتی۔ وہ پرسکون لہجے میں کہتی ہے، کامیار میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہ الفاظ کامیار کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوتے۔ عائرہ آگے کہتی ہے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، مگر تم نے کبھی میری قدر نہیں کی۔ اب جب میں نے خود کو سنبھال لیا ہے تو میں دوبارہ وہی زندگی نہیں جینا چاہتی جہاں میرے کوئی اہمیت نہ ہو۔ کامیار کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا ہوتا ہے، مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ عائرہ واپس مڑ جاتی ہے اور اس بار وہ پیچھے نہیں دیکھتی۔ کامیار وہی کھڑا رہ جاتا ہے، اکیلا، اپنی غلطیوں کے ساتھ۔ کہانی کے اختتام عائرہ کی مضبوط اور خودداری پر ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی طرف بڑھتی ہے۔ جبکہ کامیار یہ سیکھتا ہے کہ کبھی بھی ایک موقع کھونے کا مطلب ہمیشہ کے لیے کھونا ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔
ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کہ آخری قسط ایک نہایت جذباتی اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچتی ہے، جہاں آئرہ اور کھمیار کی کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ آخری قسط میں آئرہ اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے اور اب وہ پہلی والی آئرہ نہیں رہی، وہ ٹوٹ چکی ہے مگر اب مضبوط بھی ہو چکی ہے۔ اس کے چہرے پر خاموشی، مگر اس خاموشی کے پیچھے بہت درد اور سچائی چھپی ہوتی ہے۔ آئرہ کے باپ کو سب کچھ سمجھ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے محبت کے لیے سب کچھ قربان کیا، مگر بدلے میں اسے صرف دکھ ملا۔ وہ آئرہ کو زبردستی واپس بھیجنے کے بجائے اسے خود فیصلہ کرنے کا حق دیتے ہیں۔ وہ نرمی سے کہتے ہیں، بیٹا اگر تم خود واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ یہ سن کر آئرہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، مگر اس کے دل میں جواب صاف ہوتا ہے، وہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ ان کا باپ اس کو کہتا ہے کہ میں بالکل تم پہ زور نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ میں نے پہلے تمہیں منع کر دیا تھا، لیکن اب میں منع نہیں کرتا۔ اگر تم کامیار کے ساتھ خوش ہو تو تم جا سکتے ہو۔ دوسری طرف کامیار کو اپنی غلطیوں کے احساس ہو چکا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر آئرہ کو واپس لینے آتا ہے۔ وہ آئرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے، گینڈو انتظار کرتا ہے، اس امید میں کہ شاید آئرہ باہر آئے، شاید اسے ایک موقع اور دے دے۔ لیکن اس بار حالات بدل چکے ہیں۔ آئرہ کلکی سے اسے دیکھتے ہیں مگر اس کے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے دل میں اب بھی جذبات ہوتے ہیں، مگر وہ جان چکی ہوتی ہے کہ صرف محبت کافی نہیں ہوتی۔ آخرکار آئرہ باہر آتی ہے۔ کامیار اسے دیکھ کر امید سے بھر جاتا ہے۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنی کیے پر پچھتاوا ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور آئرہ کو واپس لے جانا چاہتا ہے، لیکن آئرہ اس بار خاموش نہیں رہتی۔ وہ پرسکون لہجے میں کہتی ہے، کامیار میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہ الفاظ کامیار کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوتے۔ آئرہ آگے کہتی ہے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، مگر تم نے کبھی میری قدر نہیں کی۔ اب جب میں نے خود کو سنبھال لیا ہے تو میں دوبارہ وہی زندگی نہیں جینا چاہتی جہاں میرے کوئی اہمیت نہ ہو۔ کامیار کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا ہوتا ہے، مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ آئرہ واپس مڑ جاتی ہے اور اس بار وہ پیچھے نہیں دیکھتی۔ کامیار وہی کھڑا رہ جاتا ہے، اکیلا، اپنی غلطیوں کے ساتھ۔ کہانی کے اختتام آئرہ کی مضبوط اور خودداری پر ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی طرف بڑھتی ہے۔ جبکہ کامیار یہ سیکھتا ہے کہ کبھی بھی ایک موقع کھونے کا مطلب ہمیشہ کے لیے کھونا ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کہ آخری قسط ایک نہایت جذباتی اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچتی ہے، جہاں آئرہ اور کھمیار کی کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ آخری قسط میں آئرہ اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے اور اب وہ پہلی والی آئرہ نہیں رہی، وہ ٹوٹ چکی ہے مگر اب مضبوط بھی ہو چکی ہے۔ اس کے چہرے پر خاموشی، مگر اس خاموشی کے پیچھے بہت درد اور سچائی چھپی ہوتی ہے۔ آئرہ کے باپ کو سب کچھ سمجھ آ چکا ہوتا ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے محبت کے لیے سب کچھ قربان کیا، مگر بدلے میں اسے صرف دکھ ملا۔ وہ آئرہ کو زبردستی واپس بھیجنے کے بجائے اسے خود فیصلہ کرنے کا حق دیتے ہیں۔ وہ نرمی سے کہتے ہیں، بیٹا اگر تم خود واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ یہ سن کر آئرہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، مگر اس کے دل میں جواب صاف ہوتا ہے، وہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ ان کا باپ اس کو کہتا ہے کہ میں بالکل تم پہ زور نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ میں نے پہلے تمہیں منع کر دیا تھا، لیکن اب میں منع نہیں کرتا۔ اگر تم کامیار کے ساتھ خوش ہو تو تم جا سکتے ہو۔ دوسری طرف کامیار کو اپنی غلطیوں کے احساس ہو چکا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر آئرہ کو واپس لینے آتا ہے۔ وہ آئرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے، گینڈو انتظار کرتا ہے، اس امید میں کہ شاید آئرہ باہر آئے، شاید اسے ایک موقع اور دے دے۔ لیکن اس بار حالات بدل چکے ہیں۔ آئرہ کلکی سے اسے دیکھتے ہیں مگر اس کے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے دل میں اب بھی جذبات ہوتے ہیں، مگر وہ جان چکی ہوتی ہے کہ صرف محبت کافی نہیں ہوتی۔ آخرکار آئرہ باہر آتی ہے۔ کامیار اسے دیکھ کر امید سے بھر جاتا ہے۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنی کیے پر پچھتاوا ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور آئرہ کو واپس لے جانا چاہتا ہے، لیکن آئرہ اس بار خاموش نہیں رہتی۔ وہ پرسکون لہجے میں کہتی ہے، کامیار میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہ الفاظ کامیار کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوتے۔ آئرہ آگے کہتی ہے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا،
مگر تم نے کبھی میری قدر نہیں کی۔ اب جب میں نے خود کو سنبھال لیا ہے تو میں دوبارہ وہی زندگی نہیں جینا چاہتی جہاں میرے کوئی اہمیت نہ ہو۔ کامیار کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا ہوتا ہے، مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ آئرہ واپس مڑ جاتی ہے اور اس بار وہ پیچھے نہیں دیکھتی۔ کامیار وہی کھڑا رہ جاتا ہے، اکیلا، اپنی غلطیوں کے ساتھ۔ کہانی کے اختتام آئرہ کی مضبوط اور خودداری پر ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی طرف بڑھتی ہے۔ جبکہ کامیار یہ سیکھتا ہے کہ کبھی بھی ایک موقع کھونے کا مطلب ہمیشہ کے لیے کھونا ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کہ آخری قسط ایک نہایت جذباتی اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچتی ہے، جہاں آئرہ اور کامیار کی کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ آخری قسط میں آئرہ اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے اور اب وہ پہلی والی آئرہ نہیں رہی، وہ ٹوٹ چکی ہے مگر مضبوط بھی ہو چکی ہے۔ اس کے چہرے پر خاموشی، مگر اس خاموشی کے پیچھے بہت درد اور سچائی چھپی ہوتی ہے۔ آئرہ کے باپ کو سب کچھ سمجھ آ چکا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے محبت کے لیے سب کچھ قربان کیا، مگر بدلے میں اسے صرف دکھ ملا۔ وہ آئرہ کو زبردستی واپس بھیجنے کے بجائے اسے خود فیصلہ کرنے کا حق دیتے ہیں۔ وہ نرمی سے کہتے ہیں، بیٹا اگر تم خود واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ یہ سن کر آئرہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، مگر اس کے دل میں جواب صاف ہوتا ہے، وہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ ان کا باپ اس کو کہتا ہے کہ میں بالکل تم پہ زور نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ میں نے پہلے تمہیں منع کر دیا تھا، لیکن اب میں منع نہیں کرتا۔ اگر تم کامیار کے ساتھ خوش ہو تو تم جا سکتے ہو۔ دوسری طرف کامیار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر آئرہ کو واپس لینے آتا ہے۔ وہ آئرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے، گھنٹوں انتظار کرتا ہے، اس امید میں کہ شاید آئرہ باہر آئے، شاید اسے ایک موقع اور دے دے۔ لیکن اس بار حالات بدل چکے ہیں۔ آئرہ کلکی سے اسے دیکھتے ہیں، مگر اس کے قدم آگے نہیں بڑھتے۔ اس کے دل میں اب بھی جذبات ہوتے ہیں، مگر وہ جان چکی ہوتی ہے کہ صرف محبت کافی نہیں ہوتی۔ آخرکار آئرہ باہر آتی ہے۔ کامیار اسے دیکھ کر امید سے بھر جاتا ہے۔ وہ اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، اپنی کیے پر پچھتاوا ظاہر کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہے اور آئرہ کو واپس لے جانا چاہتا ہے، لیکن آئرہ اس بار خاموش نہیں رہتی۔ وہ پرسکون لہجے میں کہتی ہے، کامیار میں واپس نہیں جانا چاہتی۔ یہ الفاظ کامیار کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں ہوتے۔ آئرہ آگے کہتی ہے، میں نے تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، مگر تم نے کبھی میری قدر نہیں کی۔ اب جب میں نے خود کو سنبھال لیا ہے تو میں دوبارہ وہی زندگی نہیں جینا چاہتی جہاں میرے کوئی اہمیت نہ ہو۔ کامیار کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس کی آنکھوں میں پچھتاوا ہوتا ہے، مگر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ آئرہ واپس مڑ جاتی ہے اور اس بار وہ پیچھے نہیں دیکھتی۔ کامیار وہی کھڑا رہ جاتا ہے، اکیلا، اپنی غلطیوں کے ساتھ۔ کہانی کے اختتام آئرہ کی مضبوط اور خودداری پر ہوتا ہے، جہاں وہ اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ کر ایک نئی زندگی کی طرف بڑھتی ہے۔ جبکہ کامیار یہ سیکھتا ہے کہ کبھی بھی ایک موقع کھونے کا مطلب ہمیشہ کے لیے کھونا ہوتا ہے۔ ڈرامہ سیل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کہ آخری قسط ایک نہایت جذباتی اور فیصلہ کن موڑ پر پہنچتی ہے، جہاں آئرہ اور کامیار کی کہانی اپنے اختتام کی طرف بڑھتی ہے۔ آخری قسط میں آئرہ اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے اور اب وہ پہلی والی آئرہ نہیں رہی، وہ ٹوٹ چکی ہے مگر مضبوط بھی ہو چکی ہے۔ اس کے چہرے پر خاموشی، مگر اس خاموشی کے پیچھے بہت درد اور سچائی چھپی ہوتی ہے۔ آئرہ کے باپ کو سب کچھ سمجھ آ چکا ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے محبت کے لیے سب کچھ قربان کیا، مگر بدلے میں اسے صرف دکھ ملا۔ وہ آئرہ کو زبردستی واپس بھیجنے کے بجائے اسے خود فیصلہ کرنے کا حق دیتے ہیں۔ وہ نرمی سے کہتے ہیں، بیٹا اگر تم خود واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو، ہم تمہیں نہیں روکیں گے۔ یہ سن کر آئرہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے، مگر اس کے دل میں جواب صاف ہوتا ہے، وہ واپس نہیں جانا چاہتی۔ ان کا باپ اس کو کہتا ہے کہ میں بالکل تم پہ زور نہیں ڈالنا چاہتا، کیونکہ میں نے پہلے تمہیں منع کر دیا تھا، لیکن اب میں منع نہیں کرتا۔ اگر تم کامیار کے ساتھ خوش ہو تو تم جا سکتے ہو۔ دوسری طرف کامیار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ وہ پہلی بار اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر آئرہ کو واپس لینے آتا ہے۔ وہ آئرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے، گھنٹوں انتظار کرتا ہے، اس امید میں کہ شاید آئرہ باہر آئے، شاید اسے ایک موقع اور دے دے۔ لیکن اس بار حالات بدل چکے ہیں۔
आयरा हल्की से उसे देखते हैं मगर के कदम आगे नहीं बढ़ते। इसके दिल में अब भी जज्बात होते हैं मगर वो जान चुकी होती है कि सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती। आखिरकार आयरा बाहर आती है। कामयार उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है। वो इससे बात करने की कोशिश करता है, माफ़ी मांगता है, अपने किए पर पछतावा जाहिर करता है। वो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और आयरा को वापस ले जाना चाहता है, लेकिन आयरा इस बार खामोश नहीं रहती। वो पुरसकून लहजे में कहती है, कामयार मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये अल्फाज कामयार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। आयरा आगे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया मगर तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है तो मैं दोबारा वही ज़िंदगी नहीं जीना चाहती जहाँ मेरी कोई अहमियत ना हो। कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता। इसकी आंखों में पछतावा होता है मगर वक्त गुजर चुका होता है। आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। कामयार वही खड़ा रह जाता है, अकेला, अपनी गलतियों के साथ। कहानी के इख्तिताम आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ती है। जबकि कामयार ये सीखता है कि कभी भी एक मौके खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो कि आखिरी किस्त एक नहायत जज्बाती और फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और कामयार की कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। आखिरी किस्त में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही। वो टूट चुकी है मगर अब मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है। आयरा के बाप को सब कुछ समझ आ चुका होता है। वो देखते हैं कि इनकी बेटी ने मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान किया मगर बदले में उसे सिर्फ दुख मिला। वो आयरा को ज़बरदस्ती वापस भेजने के बजाय उसे खुद फैसला करने का हक देते हैं। वो नरमी से कहते हैं, बेटा अगर तुम खुद वापस जाना चाहो तो जा सकती हो, हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। ये सुनकर आयरा कुछ लम्हों के लिए खामोश हो जाती है मगर इसके दिल में जवाब साफ होता है। वो वापस नहीं जाना चाहती। उनका बाप उसको कहता है कि मैं बिल्कुल तुम पे जोर नहीं डालना चाहता, क्योंकि मैंने पहले तुम्हें मना कर दिया था, लेकिन अब मैं मना नहीं करता। अगर तुम कामयार के साथ खुश हो तो तुम जा सकते हो। दूसरी तरफ कामयार को अपनी गलतियों के एहसास हो चुका है। तो पहली बार अपनी अना को एक तरफ रख कर आयरा को वापस लेने आता है। जो आयरा के घर के बाहर खड़ा रहता है, घंटों इंतज़ार करता है, उस उम्मीद में कि शायद आयरा बाहर आए, शायद उसे एक मौका और दे दे। लेकिन इस बार हालात बदल चुके हैं। आयरा हल्की से उसे देखते हैं मगर के कदम आगे नहीं बढ़ते। इसके दिल में अब भी जज्बात होते हैं मगर वो जान चुकी होती है कि सिर्फ मोहब्बत काफ़ी नहीं होती। आखिरकार आयरा बाहर आती है। कामयार उसे देखकर उम्मीद से भर जाता है। वो इससे बात करने की कोशिश करता है, माफ़ी मांगता है, अपने किए पर पछतावा जाहिर करता है। वो कहता है कि वो सब कुछ ठीक करना चाहता है और आयरा को वापस ले जाना चाहता है, लेकिन आयरा इस बार खामोश नहीं रहती। वो पुरसकून लहजे में कहती है, कामयार मैं वापस नहीं जाना चाहती। ये अल्फाज कामयार के लिए किसी सदमे से कम नहीं होते। आयरा आगे कहती है, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया मगर तुमने कभी मेरी कदर नहीं की। अब जब मैंने खुद को संभाल लिया है तो मैं दोबारा वही ज़िंदगी नहीं जीना चाहती जहाँ मेरी कोई अहमियत ना हो। कामयार के पास कोई जवाब नहीं होता। इसकी आंखों में पछतावा होता है मगर वक्त गुजर चुका होता है। आयरा वापस मुड़ जाती है और इस बार वो पीछे नहीं देखती। कामयार वही खड़ा रह जाता है, अकेला, अपनी गलतियों के साथ। कहानी के इख्तिताम आयरा की मजबूत और खुददारी पर होता है, जहां वो अपने माजी को पीछे छोड़कर एक नई ज़िंदगी की तरफ बढ़ती है। जबकि कामयार ये सीखता है कि कभी भी एक मौके खोने का मतलब हमेशा के लिए खोना होता है। ड्रामा सेल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल मेरी ज़िंदगी है तो कि आखिरी किस्त एक नहायत जज्बाती और फैसला कुन मोड़ पर पहुंचती है, जहां आयरा और कामयार की कहानी अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ती है। आखिरी किस्त में आयरा अपने बाप के घर में होती है और अब वो पहली वाली आयरा नहीं रही। वो टूट चुकी है मगर अब मजबूत भी हो चुकी है। इसके चेहरे पर खामोशी, मगर इस खामोशी के पीछे बहुत दर्द और सच्चाई छुपी होती है।
آئرہ کے باپ کو سب کچھ سمجھ آ چکا ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی نے محبت کے لیے سب کچھ قربان کیا مگر بدلے میں اسے صرف دکھ ملا. وہ آئرہ کو زبردستی واپس بھیجنے کے بجائے اسے خود فیصلہ کرنے کا حق دیتے ہیں. وہ نرمی سے کہتے ہیں بیٹا اگر تم خود واپس جانا چاہو تو جا سکتی ہو, ہم تمہیں نہیں روکیں گے. یہ سن کر آئرہ کچھ لمحوں کے لیے خاموش ہو جاتی ہے مگر اس کے دل میں جواب صاف ہوتا ہے. وہ واپس نہیں جانا چاہتی. ان کا باپ اس کو کہتا ہے کہ میں بالکل تم پہ زور نہیں ڈالنا چاہتا کیونکہ میں نے پہلے تمہیں منع کر دیا تھا لیکن اب میں منع نہیں کرتا. اگر تم کامیار کے ساتھ خوش ہو تو تم جا سکتے ہو. دوسری طرف کامیار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے. وہ پہلی بار اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر آئرہ کو واپس لینے آتا ہے. وہ آئرہ کے گھر کے باہر کھڑا رہتا ہے. گینڈو انتظار کرتا ہے اس امید میں کہ